جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہیں وہ کمتر قسم کے معمولی جذبے کو تو نہیں رکھ سکتے، بلکہ نہایتی اعلیٰ قسم کے کردار اور جذبات رکھتے تھے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری باتیں ہیں اور اس کے متعلق سطحی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے قربانی کی ایک مثال سمجھی گئی ہے اور صحیح سمجھی گئی ہے۔ یہ حق کے لیے ہے، اس میں ذاتیات یا اس قسم کی کوئی جذباتی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں اسلام کی بہتری، اسلام کی خدمت، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ کار فرما تھا۔ صحابہ کرام کو برا کہنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی سب اہل سنت و جماعت ہیں جنہیں ہم سنی کہتے ہیں۔ ان کا یہ دستور ہے اور اس دستور کو ان کی خاص امتیازی شان سمجھنا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کو برا نہیں کہتے۔ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، لوگ تو خیر تفصیلی تاریخ کو نہیں دیکھتے، لیکن اگر ہم تفصیلی تاریخ کو دیکھیں تو ان کی بعض چیزیں غلط معلوم ہوتی ہیں۔ صحابہ محفوظ انوخط یا معصوم انوخط نہیں ہیں، وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نیکیاں ان کی غلطیوں سے بہت زیادہ ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاس بٹھایا، ان لوگوں نے براہ راست قرآن کی آیتیں اور آپ کی باتیں سنی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی غلطی بھی کرے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ غلطی تو سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، اس لحاظ سے ہم انہیں بخشے ہوئے سمجھتے ہیں اور ہم سفارش اور شفاعت کو مانتے ہیں۔ گناہ گاروں کی شفاعت ہے تو سب سے پہلے تو انہی کی شفاعت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے یا جو ان کے رشتہ دار تھے یا برادر نسبتی تھے۔ حضرت معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں۔ ہم ادباً ان کے متعلق کچھ نہیں کہتے، یہ ہماری امتیازی بات ہے۔ اگر ہم ایسے مقام کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، صحیح بات تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس سے ہم بہت سے جھگڑوں سے بھی بچتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سے صحابہ کرام افضل ہیں۔ ایک معمولی صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی دفعہ دیکھا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں وہ ان سے افضل ہیں۔ اتنا افضل سمجھتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بات نہ کریں۔ انہوں نے غلطی کی تو توبہ بھی کی ہوگی، کچھ روایت ایسی ہیں کہ انہوں نے آخری وقت میں توبہ کی۔ دنیا میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ہم ہر صحابی کو حضرت کہتے ہیں، یہ تو ہماری شان ہے۔ بعض لوگ ایک غلطی کو پکڑ کر برائی اور لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بے ادبی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے قریب بیٹھنے والے تھے اگر اتنے برے تھے تو پھر حضور کے اوپر بات جاتی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس کیوں بٹھایا، یہ تو غلط بات ہے۔ ایسے برے تو تھے بھی نہیں، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اور کچھ مقدرات بھی ہیں، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ قرآن شریف میں پھر جب تم نے غلطی کی، یہ بھی تو ہے کہ ہم نے غلطی کی اور جنت سے نکالے گئے، پھر سب لوگ دنیا میں آ گئے۔ ایک طرح سے یہ غلطی تھی، دوسری طرف سے یہ بھی مقدرات سے تھا، ہمیں تو دنیا میں آنا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک یہ فیصلہ ہے، تابعین اور ان کی اولاد وغیرہ کے لیے تو ہم پابند نہیں ہیں۔ بعض صحابیوں کے بیٹوں نے جو کچھ کیا اس کے لیے ہم کوئی رعایت نہیں کرتے، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل اور قطعی غلطی کی، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ بخشے گا یا نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اکثر و بیشتر علماء شروع میں تحریر اور تقریر کے ذریعے اختلافی مسائل میں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، جیسے حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ ان کی توبہ تو قبول ہو جاتی ہوگی مگر لوگ ان کی تحریر اور تقریر سے بگڑ جاتے ہیں، جیسے ابو العلا مودودی ہیں۔ اگر یہ آخر وقت میں توبہ کر لیں تو جن
جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے ان کا کیا تدارک ہوگا؟